بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، دنیا کی تاریخ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف دو قومیں ایسی پیدا فرمائی ہیں جو دنیا کی سب سے طاقتور اور سب سے لمبے قد والی قومیں تھیں۔ ان جیسی قومیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ پیدا ہی نہیں کی۔ ان کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اور ان کے قد اونچے اونچے پہاڑوں جیسے تھے۔ اور ان دو قوموں میں سب سے پہلے جو قوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی اس قوم کو قوم عاد کہا جاتا ہے، اور دوسری قوم جو اس قوم کے 100 سال بعد وجود میں آئی اس قوم کو قوم سمود کہا جاتا ہے۔ قوم سمود قوم عاد کی نسل میں سے تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نسل کو ختم کر دیا اور دوبارہ ان جیسے انسان پیدا ہی نہیں کیے۔ پیارے دوستو، اب ہم بات کریں گے کہ قوم عاد کے بارے میں، جو دنیا کی سپر پاور قوم تھی، جن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ یہ قوم دنیا کے دو مشہور سمندروں یعنی بحرائے عرب اور بحرائے احمر کے درمیان صحرائے احقاف کے اندر آباد تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں احقاف کو قوم عاد کا مسکن بتایا گیا ہے۔ پھر دوستو، احقاف کا یہ علاقہ کبھی بہت ہی شان و شوکت والا اور سرسبز و شاداب ہوا کرتا تھا، لیکن آج کے دور میں یہ ایسا صحرا بن چکا ہے کہ بڑے بڑے نامور وہاں پر قدم رکھنے سے ڈرتے ہیں۔ پھر دوستو، احقاف کے صحرا کا یہ وادی اس قدر وحشتناک ہے کہ اس کے اندر قدم رکھنا خودکشی کرنے کے مترادف ہے۔ پھر دوستو، جس صحرا کے اندر قوم عاد آباد تھی، اس صحرا کے اندر آج خشک ریت کے بلند و بالا ٹیلے ہیں۔ اگر کوئی چیز اس میں گر جائے تو وہ لمحوں کے اندر غرق ہو جاتی ہے۔ پھر دوستو، بے شک احقاف کا یہ صحرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ کسی زمانے میں یہ علاقہ سرسبز و شاداب ہوا کرتا تھا۔ یہاں پر باغات، ٹھنڈے پانی کے چشمے اور آب و شارے اور بلند و بالا عمارتیں ہوا کرتی تھی اور خوبصورت محلات ہوا کرتے تھے۔ دنیا کے سب سے سپر پاور قوم یعنی قوم عاد آباد تھی۔ یہ لوگ انتہائی طاقتور اور مالدار لوگ تھے۔ یہ قوم اتنی طاقتور تھی کہ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر اپنے محلات اور گھر بنایا کرتے تھے۔ ان کے قد 40 ہاتھ بتایا گیا ہے اور ان کی اوسط عمر 900 سال سے 1000 سال تھی۔ ان جیسی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ پیدا ہی نہیں کی۔ یہ ایسی قوم تھی جن کی کوئی بیماری نہ لگتی تھی اور نہ ہی یہ لوگ بوڑھے ہوتے تھے اور نہ ہی ان کے ہاتھ پاؤں کمزور ہوتے اور نہ ہی ان کی نظر کمزور ہوتی۔ یہ 900 سال سے 1000 سال کی عمر میں ہمیشہ جوان اور تندرست رہتے تھے۔ یہی وہ خوبی تھی جس وجہ سے یہ قوم بہت زیادہ پھیل گئی اور دنیا کی سپر پاور قوم بن گئی۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان جیسی قوم اور ملکوں میں پیدا ہی نہیں کی گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام کو یاد کرو کہ جب اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ پھر دوستو، قوم عاد کا 13 قبیلے تھے، جس طرح کہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، اور قوم عاد ہی وہ قوم تھی جس نے طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے بت پرستی شروع کی۔ بت پرستی میں پڑنے کے بعد اس قوم نے کفر و شرک اور ظلم کی حد پار کر دی، اور اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر پتھروں کو اپنا خدا بنا لیا اور ان کی پوجا کرنے لگے، اور گمراہی اور جہالت، بے حیائی، جھوٹ اور زنا جیسے گناہوں میں ڈوب گئے۔ پھر دوستو، لوگ اتنے وحشتناک تھے، جب یہ لوگ کسی غیر عورت کو دیکھ لیتے تو اس کے ساتھ زنا کرتے، یہاں تک کہ اس کو ہلاک کر دیتے۔ انہی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے بندے حضرت ہود علیہ السلام کو اس قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم ڈرتے نہیں؟ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام قوم عاد کو پہنچایا اور ان کو برائی سے منع کیا، اس وقت قوم عاد کی سرداروں نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے، تم ہمیں کم عقل نظر آتے ہو، ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔
چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق مسلسل 50 سال تک اپنی قوم کو واضح نصیحت کرتے رہے اور ان کو برائیوں سے روکتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے، لیکن یہ بدبخت قوم جہالت میں اتنی گم تھی کہ وہ اپنے پیغمبر کی باتوں پر کان نہ دھرتی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی واضح نصیحت کا کام جاری رکھا۔ قوم عاد کے 2 بڑے قبائل تھے جن کا نام فلمان اور فلجام تھا، جن کے پاس پوری قوم کی سرداری اور حکمرانی تھی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے تو فلمان قبیلے نے حضرت ہود علیہ السلام کی مخالفت کی تھی، لیکن قبیلہ فلجان حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے ایمان لے آیا، اور اس طرح حضرت ہود علیہ السلام کی طاقت میں اضافہ ہو گیا، اور جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام کی جان کے دشمن بنے بیٹھے تھے وہ سب لوگ قبیلہ فلجان کے ایمان لانے کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام سے دور ہو گئے۔ اس قبیلے کے علاوہ کوئی بھی ایسا قبیلہ نہ تھا جس نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لایا ہو، بلکہ وہ سب قوم حضرت ہود علیہ السلام کو جھوٹا کہتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے میرے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے پر تو میری مدد فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نبی علیہ السلام، یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بار بار سمجھانے کے باوجود جب یہ قوم ایمان نہ لائی اور اپنے گناہوں کے اندر اس طرح مبتلا رہی اور بتوں کی پوجا کرتے رہے اور زناکاری کے اندر مبتلا رہے، تو اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر دردناک عذاب نازل فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسانے والے فرشتے کو حکم دیا کہ وہ ان کی سرزمین پر بارش نہ برسائیں، اور چشموں کو چلانے والے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس قوم کے ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشموں کو اور آب شاروں کو خشک کر دے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سرسبز و شاداب کھیت کھلیان سوکھنے لگے اور ان کے معاشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پانی کو ترسنے لگے۔ قوم کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کثیر تعداد میں پھل اور اناج ہوا کرتے تھے، وہ قوم اناج کے لیے ترسنے لگی۔ اس طرح پوری قوم خشک سالی کا شکار ہوگی اور بدحال اور پریشان ہونے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا سلسلہ مسلسل 3 سال تک جاری رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام سے اپنی قوم کی یہ پریشانی ہرگز نہ دیکھی جاتی تھی۔ اس وقت حضرت ہود علیہ السلام بہت ہی افسردہ اور پریشان رہنے لگے۔ اپنی قوم کی یہ پریشانی دیکھ کر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک مرتبہ پھر سمجھانے کی کوشش کی، اور حضرت ہود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، اس کے آگے توبہ اور استغفار کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت کے اندر مزید اضافہ کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر لے آؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عذاب سے تمہیں نجات عطا فرما دے گا۔ عذاب دیکھنے کے باوجود بھی وہ قوم حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لائی۔ وہ حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگی، تم ہمارے پاس کون سی دلیل لائے ہو، اور ہم صرف تمہارے کہنے پر اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے اور نہ ہی تم پر ایمان لائیں گے، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی معبود نے تمہیں دیوانہ کر دیا ہے اور تمہاری عقل خراب کر دی۔ چنانچہ ادھر حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے، اور یہ قوم بار بار حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانے اور ان کو پاگل کہتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب نے خشک سالی کی وجہ سے قوم عاد کی حالت بدتر کر دی تھی۔ چنانچہ اس قوم کے سرداروں اور دانشوروں نے اس عذاب سے نجات پانے کے لیے مختلف تدابیر پر غور شروع کر دیا۔ یہ بات مشہور تھی کہ جب کسی قوم پر کوئی مشکل وقت آتا تو وہ بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرتی اور وہاں جا کر دعا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان پر آنے والی مصیبت ٹل جاتی۔ چنانچہ قوم عاد کے سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ بیت اللہ کی طرف جایا جائے۔ چنانچہ سرداروں کی مشاورت سے 90 افراد پر مشتمل ایک وفد
حجاز مقدس کی طرف روانہ ہو گیا۔ مکہ مکرمہ میں اس وقت قوم عمالقہ کی حکومت تھی اور ان کا سردار جرار بن طارق تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ جرار بن طارق کی بیوی قوم عاد میں سے تھی، اس لیے جیسے ہی اس قوم کا وفد مکہ مکرمہ میں پہنچا تو جرار اور اس کی بیوی نے ان کی بہت خدمت کی اور شراب و شباب کے ان کا استقبال کیا۔ حضرت امام طبری علیہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 1 ماہ کی مدت تک اپنے رب سے غافل رہے اور رقص و سرور کی محفلوں میں مشغول رہے۔ اسی دوران یہ لوگ بھول گئے کہ ان کے پیچھے رہنے والی قوم کا کیا حال ہوا ہوگا اور وہ کسی حال میں ہوں گے۔ پھر ایک دن جرار بن طارق نے اپنی بیوی کے ذریعے اور گانا گانے والیوں کے ذریعے اشعار میں ان کو یاد دلایا وہ کس مقصد کے لیے یہاں پر آئے ہیں اور وہ اپنے مقصد کو بھول کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی یاد دلانے پر جب اس وفد کو ہوش آیا تو وہ فوراً بیت اللہ کی طرف پہنچے اور رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگی۔ ابھی یہ وفد دعا میں مشغول ہی تھا کہ ایک دم سے کالے بادل چھا گئے اور ہماری دعا قبول ہو گئی اور بارش ہونے والی ہے۔ چنانچہ انہوں نے تیاری کی اور واپس اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسے جیسے یہ وفد اپنے علاقے کی طرف بڑھتا جاتا ویسے ہی بادل ان کے پیچھے پیچھے اس علاقے کی طرف بڑھتے جاتے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب ان کالے بادلوں کو دیکھا تو حضرت ہود علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے اور وہ وقت آ گیا ہے جب اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہونے والا ہے۔ لہٰذا اس بادل کو دیکھ کر ایک بار پھر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اب بھی وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ ورنہ تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہونے والا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یہ بادل نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا عذاب ہے۔ اس عذاب کو طلب کرنے میں تم جلدی کر رہے تھے۔ یہ ہوا کا طوفان جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا۔ چنانچہ یہ بات سننے کے باوجود اور اس دردناک بادلوں کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ قوم حضرت ہود علیہ السلام کی بات پر ایمان نہ لائی اور اس طرح اپنی نافرمانی پر ڈٹی رہی۔ آخری بار سمجھانے کے باوجود بھی جب قوم عاد نے توبہ نہ کی تو حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے نکل گئے اور خطیرہ نامی بستی کی طرف ہجرت کر گئے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو محفوظ رکھا۔ جیسے ہی حضرت ہود علیہ السلام نے اس بستی سے باہر قدم رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے وہ بادل مزید کالے ہو گئے اور طوفان شروع ہو گیا۔ اس طوفان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی اتنی تیز اور دردناک ہوا تھی جس نے اس قوم کے بڑے بڑے لوگوں کو چونٹیوں کی طرح اٹھا اٹھا کر پٹکنا شروع کر دیا اور اس قوم کے نافرمان لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عذاب 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس طوفان نے قوم عاد کے نافرمانوں میں سے کسی کو نہ چھوڑا، سب کے سب فنا کر دیے گئے، یہاں تک کہ احقاف کا سارا علاقہ ایک صحرا کے اندر تبدیل ہو گیا اور ہر طرف چٹیل میدان اور ریگستان ہی ریگستان باقی رہ گیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور دنیا کی سب سے طاقتور قوم عاد کو صفحۂ ہستی سے مٹا دیا۔